بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 28 اگست ہے سال 2022۔ سیلاب متاثرین نے زرداری کے فرنٹ مین کی درگت بنا ڈالی ہے۔ ایک بڑی عوامی بغاوت نے سندھ میں جنم لیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور عمران خان پر گستاخی کا فتویٰ لگانے والی ایک ویڈیو پوسٹ کرنے والے جیو کے صحافی کی اب پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سیلاب میں تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ عامر متین نے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ ان پر ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے، اور انتہائی عام ویڈیو ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے حکومت پاکستان کو پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ اس مرتبہ جو بارشیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی، لیکن وزیر اعظم ہاؤس نے اس پر توجہ نہیں دی۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر نہیں تھی، اور مزید ایک بڑی تباہی جو ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اگرچہ یہ معمول سے زیادہ بارشیں تھیں، پاکستان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ تباہی جو ہے وہ بالکل بندہ بچ سکتا، لیکن بڑی تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ میں رپورٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں، اور جو انکشافات کیے ہیں عامر متین صاحب نے وہ بڑے ہوش ربا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب سے 1000 سے زیادہ مرنے والے اور کروڑوں بے گھر ہونے سے بچائے جا سکتے تھے اگر وفاق صوبوں سے لڑائی بند کر کے دریائے سندھ کا سیلابی پانی لنک کینال کے ذریعے جہلم چناب میں صحیح وقت پر منتقل کر دیتا۔ ایسا کیوں نہ ہو سکا اور اب بھی نہیں ہو رہا؟ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ کیا یہ سیلاب صرف خدائی آفت تھا، یا اس کی کافی تباہی بچائی جا سکتی تھی؟ یہ ممکن تھا اور اب بھی ہے، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ لوگ مر رہے ہیں، اور وفاق اور صوبوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دریائے سندھ کے سیلاب کا پانی اس لیے جہلم، چناب اور بقیہ آبی ذخیروں میں بر وقت نہیں ہوا، اور اب بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس نظام کو ارسا اور فلڈ کمیشن چلاتے ہیں۔ یہ نظام وفاق اور صوبوں کے مابین آبی معاہدوں پر مبنی ہے کہ کس صوبے کو کس وقت کس جگہ سے کتنا پانی ملے گا۔ یہ معاہدے پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، خاص طور پر جب کروڑوں انسانوں کی جان اور مال کا مسئلہ ہو۔ وفاق اور صوبے بڑی آسانی سے گنجائش نکال سکتے تھے اور ہیں۔ مسئلہ ملک اور شاید خطے کی تاریخ میں سب سے بڑی آفت سے نمٹنے کا ہے۔ بڑی آسانی سے یہ فیصلہ ہو سکتا تھا کہ وقتی طور پر صوبے اپنے پانی کے حصے کی مانگ نہیں کریں گے، اور سندھ کے سیلاب کے پانی کو بر وقت چھوٹے دریاؤں، آبی ذخیروں میں منتقل کیا جا سکتا تھا۔ صوبہ سندھ کو کیا اعتراض ہونا تھا جب ان کے جان، مال، مویشی، فصلیں بچ رہی تھی، خاص طور پر جب وفاق اور سندھ میں ایک ہی سیاسی الائنس پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ پنجاب کے جنوبی حصے میں سیلاب سے بچ جاتے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کہ اب اس کو حکومتیں، سرکاری عہدیدار اور متعلقہ اداروں کی نالائکی کو لیں، یا شو میں قسمت کے سینکڑوں لوگ مارے گئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، مال مویشی سب کچھ کھو دیا۔ آخر کیوں؟ معاہدے قانون اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہو، فلاح ہو۔ اب یہ ساری باتیں وہ کرنے کے بعد کہتے ہیں، جب ہمارے دوستوں کے ایک گروپ نے جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بنایا تھا، پانی کی اعداد و شمار دیکھے تو یقین نہیں آیا کہ کچھ دوست جو ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے کہ ذرا بات چیت نیک نہیں تھی، اور غور و فکر سے ایک بڑے نقصان جو ہے اس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بچ سکے ہم اس پورے معاملے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ 30-40 سال سے نظام کو چلانے والوں کو یہ بنیادی خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا کسی وزیر اعلیٰ، سرکاری بابو یا متعلقہ محکموں نے اس طرف توجہ دی ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ارسا اور فلڈ کنٹرول کا سب سے زیادہ قصور نکلا۔ دریائے سندھ میں سیلاب کے دوسرے ریلے پر پھر نئی آفت آن پڑی، اور آپس کے اندر جو کوارڈینیشن ہے اس کی کمی تھی۔ دوسری نہروں کے اندر پانی اگر منتقل کر دیا جاتا تو اس بڑے جو تباہی ہے، سیلاب جو آیا ہے، اس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن تجربہ کار وزیر اعظم اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اور باقی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن نہ ہونا، بلکہ ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا، بر وقت جو ہے وہ حکومت کا متوجہ نہ ہونا کہ اتنی بڑی تباہی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی آئی ہے، جس سے ممکنہ حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، کم کیا جا سکتا تھا۔ پورے اعداد و شمار انہوں نے شیئر کیے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم غیر قانونی طور پر آبی جو ذخائر ہیں وہ جہاں پر منتقل ہونا ہوتا ہے، قدرتی جو بہاؤ ہے اس کو روکتے ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہو جاتی ہیں، پھر بند تعمیر نہیں ہوتے، پیسے کھا جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے جب تک یہ سیاسی نظام اس طرح کا ہے یہ بھی قائم رہنی ہے۔ اب جیو نیوز کا ایک شر پسند جو صحافی ہے اس کا نام ہے وقار ستی۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے اس نے ایک ویڈیو شیئر کی جس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی زبان سے مختلف جملے جو سیاق و سباق سے ہٹا کر اس نے لگائے، کئی مرتبہ غلطی سے کچھ جملے بولے گئے اور پھر اس کی اصلاح کر لی گئی، توبہ طائب کر لیا گیا۔ کئی دفعہ بندہ انسان بولتا ہے تو وہ ایک ایسا ثابت کیا گیا جیسے عمران خان جو ہے وہ گستاخ صحابہ بھی ہے، گستاخ رسول بھی ہے نعوذ باللہ، اور پھر وہ توہین مذہب بھی کر رہا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کر رہا ہے توہین، اور اس طرح کی، اور جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کر کے وہ شر پسند جو آدمی ہے وقار ستی جیو نیوز کا یہ نمائندہ ہے۔ بیسیکلی یہ پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے۔ صحافیوں کے لبادے کے اندر جیسے نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی مختلف لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا یہ ایک جیالہ ہے۔ اب یہاں جو ہے اس نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد ایک بڑا طوفان بپا ہوا، لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ پنجاب حکومت کو اس کے خلاف مقدمہ قائم کرنا چاہیے کہ یہ خدا نخواستہ عمران خان کی جو جان ہے اس کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کوئی بندہ بھی یہاں پر ممتاز قادری کی طرح سلمان تاثیر سمجھ کر عمران خان کو اگر خدا نخواستہ اڑا دے گا تو وہ اپنا طور پر دیکھے گا کہ یہ بندے نے کس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، تو یہ بالآخر اس نے جب ہزاروں ری ٹویٹ ہوئے تو اس کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیا چونکہ اس کو معاملے کی سمجھ آئی۔ اب یہاں اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے، اور ہمیں یہ اندازہ تھا جب بھی اس شخص کے خلاف مقدمہ درج ہوگا تو بہت سارے صحافی جو ہے وہ میدان میں آئیں گے، وہ اس کو آزادی ادارے رائے بنا دیں گے، صحافت پر حملہ قرار دیں گے، اور خاص طور پر وہ بے شرم ٹولہ جو عمران، ریاض خان اور صابر شاکر، ارشد شریف اور آگے دیگر جو صحافی ہیں، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر معید پیر زارا، جب ان کے خلاف مقدمات ہوئے تو وہ طبقہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ صحافی نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس طرح یہ پیپلز پارٹی کا کرندہ ہونے کے باوجود بھی اب وہ ان کی صحافت پر بہت بڑا حملہ ہو جائے گا، اور یہ اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اب جو اس طرح کا فتویٰ لگایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست دی گئی، اور یہ راول پنڈی کا جو تھانہ ہے وہاں پر باضابطہ یہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے 295A، تو انہیں مذہب کی دفعہ ہے اور یہ بنتی ہے اس پر، اور کہا گیا ہے کہ وقار ستی نامی شخص نے عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان سے نفرت کی وجہ سے ایک اس طرح کی ویڈیو شیئر کی ہے کہ فرقہ عمرانی اور پوری عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سے اس ویڈیو کے اندر جو ہے گستاخ بنایا عمران خان کو کس طریقے سے، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اب یہ جو ہے جو ہی اس کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے تو اب صحافت پر یہ حملہ قرار دیا گیا ہے۔ نہ اس شخص نے توبہ کی ہے، نہ اس نے معذرت کی ہے، جب تک یہ بندہ معافی نہیں مانگتا، یہ معذرت نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ شر پسند آدمی ہے، اور جو جیو کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی جیو ARY یا بڑے چینل میں ہے، وہ جتنا بڑا شر پسند ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ ضرور جو ہے ان کو پکڑنا ہے، لیکن بہرحال قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے غیر قانونی طور پر تشدد کرنا یا وہ چیزیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ طلب کرتا ہے، معذرت کرتا ہے کہ یہ غلط اس نے کیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس طرح کے مقدمات کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا شور آ رہا ہے، میرا بچہ ہے محمد اسماعیل وہ ذرا جو ہے وہ شور مچا رہا ہے، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ اب یہ سیلاب متاثرین جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جا رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بھی ظاہر ہے جتنا یہ بہت بڑی تباہی ہے، یقیناً یہ حکومتیں اس سے اکیلی نہیں نمٹ سکتی۔ خود جو لوگ ہیں وہ اب اپنی آپ مدد کے تحت بھی کام کر رہے ہیں، رفائی تنظیمیں بھی ہیں، لوگ ویسے بھی ہر جگہ جو ہے وہ معاونت کر رہے ہیں، اور یہ کوشش ہوگی ہے کہ اجتماعی کوشش کے ذریعے اتنی بڑی وبا ہوگی، اور اس کے بعد جو قحط سالی ہوگی اور جو اس کے آفٹر شاکس ہوں گے وہ پوری قوم پر اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ خوراک کی شارٹیج جو ہے وہ پاکستان میں پہلے ہی ہے، مزید ہونے کی توقع ہے، معاشی جو تباہی آئے گی وہ بھی ایک بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان سب کو۔ اب مال مویشی، گھر بار، ایک بچہ جو ہے
وہ آج ملا ہے 4 دن وہ درخت پر رہا ہے، درخت پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر سوئے وہ زندہ رہا اور آج وہ بچ گیا ہے، آوازیں دی اس نے اور لوگوں نے اس کو بچا لیا۔ اب یہاں جو سندھ کی حکومت ہے وہ جہاں جا رہی ہے ان کی درگت بننا شروع ہو گئی ہے، اور آصف زرداری کے ایک مبینہ فرنٹ مین سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جو فوکل پرسن ہیں ان پر جو ہے وہ آج وہ پہنچے کل، وہ یہاں پر بند ہے ایک دریائے بند، جتوئی بچا بند، یہ جگیاں بنا کر وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیلاب متاثرین کے پاس جو ہے وہ خالی ہاتھ یہ بندہ پہنچا ہے۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، گاڑیاں لے لیں آپ، ہیلی کاپٹر لے لیں اور بغیر مالی معاونت کے آپ وہاں پہنچ جائیں، 8 10 گاڑیاں ہو، 7 سکواڈ ہو، جیسے منظور وسان اس کو روکا ہے لوگوں نے، گالیاں نکالی ہیں، وہاں سے اس کو واپس جانا پڑا اور پھر فائرنگ کی ہے پولیس نے مظاہرین پر۔ ایک طرف سکھر میں دہشت گردی کے مقدمے ہو گئے سیلاب متاثرین نے، چونکہ وزیر اعظم آیا ہے اور بلاول آیا اور انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ بھائی صرف فوٹو سیشن اور یہ ویڈیو آن کر لو اور اس کے بعد یہ ڈرامے بازی نہ کرو، آپ نے ہمیں دبویا ہے۔ یہاں بڑے بڑے جو سندھ کے اندر خاص طور پر واقعات سامنے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ وہاں بڑے جو سردار ہیں، شرجیل میمن، منظور وسان اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، منور تالپور، وہ تالپور تو چلیں دوسری طرف ہے ڈگری کی طرف، تو انہوں نے اپنے زمینیں بچانے کے لیے آبادیوں کو ڈبو دیا ہے اور پھر خالی ہاتھ منہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے احتجاج کیا، منظور وسان جو ہے اس کے قافلے کو روکا، نعرے بازی کی، اس پر انہوں نے فائرنگ کی اور وہ وہاں سے جان بچا کر نکلے ہیں۔ اب یہ ہیں جی سی ایم سندھ کے فوکل پرسن ایم پی ہیں فیاض بٹ، مبینہ طور پر یہ فرنٹ مین ہے پیپلز پارٹی کی بڑی شخصیات کے۔ تو گاڑیاں 3-4 لینڈ کروزر ہیں، 7 پولیس کی گاڑیاں ہیں، عوام کے پاس پہنچے ہیں تو عوام غصے میں آئے ہیں، گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے گئے ہیں، پتھر برسائے گئے ہیں، وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ سندھ کے اندر یہ واقعات پہلی مرتبہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے مظاہرین نے، لیکن گاڑی ہتھے چڑھی ہے تو لوگوں نے یہاں پورا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے۔ فوج کے ساتھ پاک فوج کے جوانوں کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، بہت زبردست طریقے سے وہ کاوش کر رہے ہیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ ہمیشہ ہماری افواج پاکستان وہ لوگوں کی معاونت کے لیے پہنچتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم اس وقت پوری طور پر جو ہے وہ فلڈ ریلیف کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ ہمیں اس پورے معاملے کے اندر ایک قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ لازمی بات ہے، اس کا ایک دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ کوئی اور ادارہ ملک کے اندر چونکہ آج تک منظم بھی نہیں ہوا اور اس طرح کی قدرتی آفات پر جو کام آ سکے، تو پوری کوششیں حکومتی سطح پر ہو رہی ہیں، لیکن سندھ کے اندر پہلی مرتبہ جو بڑے سرداری اور زرداری مافیا ہیں وہ جہاں جاتے ہیں عوام جوتے لے کر، پتھر لے کر، ڈنڈے لے کر اور نعرے بازی کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور یہاں ایسا بھی آڈیو ایک لیک ہوئی ہے جس کے اندر پتہ چلا ہے کہ سی ایم سندھ صرف مخصوص علاقوں تک وہاں مدد پہنچائی جا رہی ہے اور دور دراز علاقوں کے اندر لوگوں کو مدد نہیں پہنچائی جا رہی، جہاں پر میڈیا نہیں ہے وہاں لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سندھ کے اندر۔ اور وہاں پتہ چلا ہے کہ عوام کو یعنی ایسی آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے اندر اتنے عجیب انکشافات ہوئے ہیں۔ جو شخص بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں رینجر کی میٹنگ سے آ رہا ہوں اور میں نے خود ایسے مناظر دیکھے ہیں، 16 کروڑ روپے کا سامان وہ تقسیم کر کے آیا ہوں کہ خواتین بغیر لباس کے ننگی جو ہے وہاں پر رہ رہی ہیں اور ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور سندھ حکومت خاص علاقوں کے اندر مدد کر رہی ہے اور میڈیا کے اوپر جو ان کے لوگ ہیں وہ بہت شور مچا رہے ہیں۔ تو ایک خاص قسم کی عوامی بغاوت جو ہے ان سیاستدانوں کے خلاف وہ بھی جنم لے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں۔ جو بھی اچھی کاوش کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں گے، جہاں کمزوری ہوگی وہ آپ بھی بتائیے، ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔